الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نہ پڑھی: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نہ پڑھی: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. آج دی خطبہ جمعۃ المبارک دی جاوے خطبہ بھی جمعۃ المبارک دے اور عظمت بھی جمعۃ المبارک دی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اندر جمعۃ المبارک دی عظمت نو اس قدر بیان فرما دیتا کہ قرآن مجید اندر پوری سورۃ الجمعہ نازل فرما دیتی. پوری سورت دا نام ہی سورہ جمعہ. خصوصاً اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک دی فرضیت دے حوالے نال ارشاد فرمایا، حکم ارشاد فرمایا. جمعۃ المبارک سید الایام جی میں کملی والے آقا علیہ السلام سارے نبیاں دے سردار نے. قرآن مجید فرقان حمید ساری کتاباں دی سردار ہے. جی میں دین اسلام سارے ادیان تے سارے مذاہب دا سردار ہے. انجی جمعۃ المبارک سارے دنہ دا سردار ہے. قرآن مجید فرقان حمید اندر بھی اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک دی اہمیت نو بار بار ارشاد فرمایا. اج دے دور دے اندر
مادیت دا پرستی دا دور ہے، جمعۃ المبارک دی فضیلت نو بیان کرنا بہت اہم گفتگو ہے، بہت اہم عنوان ہے۔ آج کل لوگ جمعۃ المبارک نو معمولی سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ اس وقت بھی تسی مسجد سے تشریف فرماؤ، اگر اسی اپنے باہر روڈ تے دیکھیے تو اس وقت بھی بے شمار ایسے لوگ نے جڑے دنیا داری میں لگے ہیں۔ اس واسطے جمعۃ المبارک دی فضیلت اور دی فضائل نو بیان کرنا اور دی اہمیت نو بیان کرنا بڑا ضروری ہے اہل اسلام واسطے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر جو جمعۃ المبارک دی اہمیت نو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ایمان والے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فرمایا ایمان والیو جدو تہانوں نماز جمعہ دی نماز واسطے صدا دیتی جاوے، مطلب اذان پہلی، جدو نماز جمعہ دی اذان دی آواز آوے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، بس اس ایک ہی جملے دے اندر تسی نماز جمعہ دی فضیلت اور ادھی اہمیت نو جان جاؤ گے کہ اللہ فرماتا ہے فَاسْعَوْا، دوڑ لگا دیو۔ جو ہی تہاڈے کان وچ جمعے دی اذان آوے دوڑ لگا دیو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ دے ذکر دی طرف دوڑو۔ ہر نماز دے متعلق حکم ہے کہ دوڑ کے نہ آؤ۔ اگر جماعت کھڑی ہے، شریعت دا مسئلہ فقہ دا قانون ہے، بعض لوگ وضو کر کے دوڑ کے جماعت نہ مل دینے کہ میں رکعات وچ مل جاواں، فرمایا گیا دوڑنا نہیں، تیری رکعات جاندی ہے ٹر جاوے، دوڑنا نہیں، اپنی وجاہت نال چل کے آ۔ دوڑن نال انسان دا وقار خراب ہو جاندے، وقار ختم ہوندا انسان دا دوڑن نال۔ فرمایا تیری رکعات جاندی ہے چلی جاوے، دوڑنا آرام نہ چل کے آ۔ مگر جدو جمعۃ المبارک دی نماز دی واری آئی، اللہ فرمایا فَاسْعَوْا، دوڑ لگا دیو، اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ دے ذکر دی طرف۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک دی فضیلت اہمیت نو کھول کے بیان فرما دیتا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ایمان والیو جدو نماز جمعہ دی صدا تے ندا آ جائے دوڑ لگا دیو۔ ہن یہ دوڑ کس طرف لگانی ہے؟ غور کریے، جدو جمعۃ المبارک دی اذان ہوندی ہے ساڈی دوڑ لگ جاندی ہے، دوڑ کے جلدی جلدی غسل کر لواں، وضو کر لواں، کپڑے پہن لواں، جلدی جلدی دکان بند کر دے۔ پر خالق کائنات فرما رہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ دے ذکر دی طرف دوڑ لگا دو۔ مطلب ہے کہ اذان تو پہلے تیاری کر کے رکھ، جدو اذان ہوئے پھر تیری دوڑ تیاری وال نہ لگے، تیری دوڑ اللہ دے ذکر وال لگ جاوے۔ یعنی صبح تو ہی جمعۃ المبارک دی تیاری کر کے رکھ، کپڑے لے پہن کے رکھ، لباس صاف تے ستھرا، خوشبو لگا کے غسل کر کے جمعۃ المبارک دی نماز دی اذان دے واسطے اڈیک کر، تے جدو اذان ہو جائے فرمایا پھر دوڑ لگا دے، مسجد وال دوڑ کے آ جا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اگلی بات اس تو بھی اہم ہے، فرمایا تجارت بند کر دے، اپنا کاروبار بالکل ختم کر دے جدو جمعہ دی اذان ہو جائے۔ اسی جمعہ دی اذان دا انتظار نہیں کر دے، اسی انتظار کرنے ہاں کہ جدو مولوی صاحب دا خطبہ ختم ہو جائے، عربی دے خطبے دا جدو وقت آوے اس ویلے جا کے دوڑ کے مل جائے، یہ نماز پڑھ لئیے۔ چودھری صاحب دے بارے کدھر مشہور نہ ہو جائے کہ جمعہ نہیں پڑھ دے، دکان تے بیٹھ کے اپنا تاجر صاحب تجارت کر دینے، خریداری و بیع کر دینے، اس واسطے جمعہ پڑھنا جانے کہ میرے بارے شہرت نہ ہو جائے کہ جمعہ نہیں پڑھ دا۔
یا صرف فرضیت ادا کرنے واسطے آ جانے ہاں کہ اپنے سر تو جمعۃ المبارک دا فرض اتر جاوے، مگر نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جدو جمعہ دی اذان ہو جائے اپنی تجارت بند کر دے۔ اچھا 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 لچھے دار تقریرہ تو سب بڑیاں سن لیں نے بھائی، یہ بھی بڑی اہم ہے۔ یہ توڑا میدہ ایمان دا ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ ہضم ہو جائے گی۔ انہا گلن تے بھی سبحان اللہ کا ویدہ ہے، اور کوشش کرو بلا سبحان اللہ۔ فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنی بے اپنی خریداری ختم کر دو۔ عرض کی الہ العالمین اگر میں دکانداری نماز واسطے بند کر دے وہاں، اذان تے ہی بند کر دے وہاں، میرے کاروبار دا کی بنے گا؟ وہ جڑا اذان تو لے کے نماز تک میں کاروبار کرنے میں پیسے دھیلا کمانا ہے، یا اللہ پھر او دا کی بنے گا؟ ہو سکتا ہے انسان دے ذہن چ خیال آوے میں اپنا کاروبار کراں گا تے اولاد نو پالاں گا، اپنے گھر والے واسطے کوئی انتظامات کراں گا۔ ہو سکتا ہے انسان لالچی ہے، انسان دے ذہن چ سوال آ جائے کہ بس اذان ہو گئی، اتنے گاہک کھڑے نے، کیویں چھوڑ کے جاواں؟ فیکٹری چ کام کر رہے ہیں، اتنا اجے کام باقی ہے، تھوڑا سارا ہور کر کے لگا جاواں۔ ممکن ہے انسان دے ذہن سے سوال ہے، اللہ نے پہلے جواب دے دیتا۔ اچھا تے بولو سبحان اللہ۔ پڑھا قرآن جے جاگ دے اسے اور اچھا بولن دی کوشش کرو بھائی۔ نہیں اس طرح نہیں، تو انہوں میرے مزاج دا پتہ ہے، جب بلال تھوڑا سون کھول دے بھائی تے پھر گل بات بن جائے۔ رات بھی تو میرے نال ہی سا تانگے نے رات بھی بڑا کیتا، ہاتھ اپنا تے نال دیتا چک کے بولو سبحان اللہ، اور اچھا بولو۔ آج پہلے تسی سورے چاہو گے پھر میں سورے چاہوں گا، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم۔ ہو سکتا تینوں خیال آوے کہ میں دکان بند کر دیتی میرا کاروبار خراب نہ ہوئے، اپنے جمعۃ المبارک دی اذان دے نال کہ میں اپنا کام کاج فیکٹری نو بند کر دے وہاں، کدھرے میرا نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ نے رجا فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ فرمایا اپنا کاروبار بند کر دے، یا اللہ کدھرے گھاٹا نہ پہ جائے۔ فرمایا ذالکم خیر لکم، فرمایا تیرا رب گارنٹی دیندا ہے گھاٹا نہیں پوے گا، خیر ہی خیر۔ توجہ ہے؟ بند کر دے دکان، رب فرماتا بند کر دے کاروبار، میرا جمعہ پڑھنا آ جا تینوں گھاٹا۔ اللہ فرماتا ذالکم خیر لکم، خیر ہی خیر ہے، آ جا میرے بوہے۔ اللہ فرماتا ذالکم خیر لکم، پروردگار نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ پروردگار نے فرمایا اگر تو جاننا ہے پھر جان لے، تیرے واسطے بہتری ہے میرے جمعے دی اذان دے نال اپنا کاروبار، اپنی خرید و فروخت، اپنے بازار بند کر دیں۔ اج دیاں حکومتاں نے بیڑا کر کے رکھ دیتا، جمعہ بازار لگا دیتے، جدو جمعے دا بیلا آندا ہے اسی جمعہ بازار وچ خریداری کرنے واسطے ٹر پینے آ۔ اج اسی براتاں دے دن جمعے دا دیاڑا شادی دا رکھ لینے آ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کاروبار بند کر دے، اپنی دنیا داری نو ختم کر دے، دنیا دی چہل پہل نو ختم کر۔ اللہ فرمایا آجا میرے مسجد دے اندر دوڑ لگا کے آجا۔ اج جدو جمعے دی اذان ہوندی اس ویلے براتاں دے آن دا وقت ہو جاندا، میرج حالاں دے اندر ڈھول بجائے جا رہے، نبی دی شریعت دا پاس نہیں کیتا جا رہا۔ پھر اسی کہنے آ ساڑیاں شادیاں کے برکت کوئی نہیں، اسی کہنے آ گھراں کی اتفاق تے اتحاد کوئی نہیں۔ جدو تو ڈول پیا بجا
جاندہ سے ادو مسجد تینوں بلاوا پہ آیا ہوندہ سی اس ویلے تو اللہ دے حکم نو چھوڑ کے ڈھول ڈمکہ پیا کرنا ہے اس ویلے خریداریاں پیا کرنا ہے اس ویلے جمعہ بازار دے چکر پیا لگانا ہے اللہ فرمایا بدر البئی اللہ فرمایا ساری تجارت نو ختم کر دے ذالکم خیر لکم اللہ فرمایا یہی تیرے واسطے بہتر ہے ان کنتم تعلمون فرمایا اگر تو سمجھدار ہے اگر تو جاننا ہے عرض کی دیا اللہ جے میں دکان بند کرے آواں اپنا کاروبار تجارت بھی بند کر دے آواں خرید و فروخت بھی بند کر دے آواں اللہ کریم دے قرآن نے اگلا بھی حکم فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا اللہ نے رشاہ فرمایا جدو نماز پڑھ لو فَانْتَشِرُوا فرمایا پھر بکھر جاؤ پھر کٹھے سو بکھر جاؤ فرمایا پھر بکھر جاؤ عرض کی دیا اللہ پھر کی کریے اللہ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا پروردگار نے فرمایا انتشار پھر بکھر جاؤ یا اللہ کرنا کی ہے اللہ فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ پھر رب دا فضل تلاش کر اس تو پہلے جڑی تجارت پہ کر دے سو تجارت خریداری سی تے جمعہ تو بعد جڑا رزق تلاش کرنا یا اللہ فرما دا فضل خدا ہی اچھا بولو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ زمین تے پھیل جاؤ جو جمعہ دی نماز پڑھ لو پھر زمین تے پھیل جاؤ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ پھر اللہ دا فضل تلاش کرو اللہ نے رزق نو فضل کیا قرآن مجید کسی دے کل رزق دا چوکھا ہونا ہووے حلال تیرا فرما دا پھر میرا فضل سمجھ آ جائے سمجھو تے رب دا فضل ہے اللہ دے قرآن نے رزق نو دولت نو بھی فضل کیا پروردگار نے فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اگلی بات سن اللہ کریم نے فرمایا پھر میرا فضل تلاش کرتے فَاذْكُرُوا اللَّهَ پھر نال نال رب دا ذکر بھی کر دیکھو بھائی بنجو میں دی ساری کاروائی تو انہوں قرآن چو سنا رہے ہیں جمعہ دا دن تیرے میرے واسطے اہل اسلام واسطے کیوں اہم ہے اللہ دے قرآن نے بیٹھ کے کھول کھول کے بیان فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پھر رب دا ذکر بھی کر فضل بھی تلاش کر فلاح پا جائیں گا کامیاب ہو جائیں گا یہ تو دکان کھول کے بیٹھا رہے یہ تو کاروبار کردہ رہے اذان جمعہ دی ہو جائے تو چودھری صاحب نو خیال آوے ٹھہر کے چلا گے تھوڑی دیر ٹھہر کے جاواں گے نماز جمعہ دا وقت ہو گیا تو دنیا داری تے لگا رہے جب میں تو انہوں قرآن سنا رہے ہیں جب میں تو انہوں حدیث والے پینڈ پانا بھائی جب میں صرف قرآن مجید دی آیت مبارکہ دی تھوڑی تشریح کر لوں اللہ رب العزت نے تینوں تنبیہ بھی فرمائی اگلے الفاظ سن قرآن دے فرمائے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ آخری جملہ ایڈا لطف والا ہے کہ ساری آیت دا ملک ہے جاندہ ہے اللہ فرمائے واللہ خیر الرازقین اچھا بولے آج اپنی دکان اپنے کاروبار اپنے فن تے اپنے ہنر تے ناز نہ کری اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ خیر الرازقین او بہتر رزق دینے والا ہے آنکھیں تو دے لاگے پہلے جو او فرما رہے پہلے او تے کر اللہ نے ارشاد فرمایا جو میں کہہ رہی ہوں او کر واللہ خیر الرازقین بہتر رزق دینے والا ہے
نوجوانوں اے تے ہوگی نا قرآن مجید دی گل جڑی رب تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان فرمائی. ہن چلیے حدیث پاک دے دروازے. رسول کریم علیہ السلام نے بھی جمعۃ المبارک دی بے شمار فضیلت بیان فرمائیاں. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ دی رات روشن ہے. جمعہ دی رات روشن ہے تے دن اجالے والا ہے. ارشاد فرمایا ادھا دن چمکدار ہے رات روشن ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس دن بھی سورج چڑھ ہے جنہ دنہ تے سورج چڑھ ہے انہ دنہ تے سب تو افضل جمعہ دا دہاڑ ہے. فرمایا جنہ دنہ تے سورج طلوع ہوں دے یعنی سارے دن انہ ہاوی جو سب تو افضل جمعۃ المبارک دا دن ہے. سید العرب والعجم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ وچ 5 خصلتاں نے. کتنیاں تھکتے نہیں گئے سوچی پہ گئے ہوگے کیاسی صاحب آج کیڑے پینڈے پالے آجے میں نہ کراں پھر کون کرے اور تم بھی نہ سنو گے تو میری کون سنے گا. بھائی یہ میرا ہی بند ہے کہ میں تسی تشریف لے کے آؤں دے تو میں تو ہنو ضرور سناواں. آج میں تو ہنو تو آڈی شان سنانی ہے کہ تسی جڑے جمعہ پڑھنا ہوں دے تو آڈی عظمت کتنی ہے. جڑے تسی تشریف لے کے آؤں دے تو آڈی بھی بڑی شان تے عظمت ہے نا بھائی. اور تسا دیکھیں کہ مسجد میں اس وقت لوگ آندے نے جدو این خطبے دا وقت ہوندہ جدو عربی خطبہ بالکل امام مسجد یا خطیب صاحب ابتدا کرن لگ دینے تو لوگ دوڑ کے راہ کے خطبے نہ مل دیں. اللہ دے شکر ہے الحمدللہ سائن دے جوڑیں دی خیرات ہے کہ چلو ساڑی مسجدہ تے ماحول ہی ہو رہے نا بھائی. کہتے تو صبح لوگ تشریف لے کے آؤں دے نا الحمدللہ. اور دور دراز تو اے نوجوان بھی محمد وقاص چک چمرہ روڈ فیصل آباد تو دیگر بھی فیصل آباد تو ماشاءاللہ گڑیاں بھر بھر کے پتہ نہیں کھڑ کھڑے شہر چو احباب تشریف لے آئیو. اللہ اونا جانا قبول فرمائے. میں جمعہ دی فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں اور تو ہڈی عظمت بھی سنانی ہے کہ جڑے تسی جمعہ پہلے پڑھنا ہوں دے تو ہڈی کی شان ہے. 5 خصلتاں میرے نبی نے فرمایا جمعۃ المبارک وہ کیڑی حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام نے جمعے والے دن پیدا فرمایا. جس دن حضرت آدم علیہ السلام نے جنت چ بھیجیا فرمایا او بھی جمعہ دا دہاڑا سی. فرمایا جس دن حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پہ جنت چ اتاریا او بھی جمعہ دا دہاڑا سی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نو جمعہ دے دن ہوئے گا. جس دن قیامت آبے گی او بھی دہاڑا. اگلی گل سنا دے ماں یہ تیرے وچ ایمان دی رتی ہے تے تیری روح کم بجاوے گی. تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت جمعہ دے دن آوے گی. جدو جمعہ دے دن آدھا ہے تے میرے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دن آسمان بھی ڈر دے زمین بھی ڈر دی پہاڑ بھی ڈر دے ہوا بھی ڈر دی. میرے نبی نے فرمایا سورج بھی ڈر دا چند بھی ڈر دا کائنات دی ہر چیز ڈر دی. تو نہ ڈرے ہر چیز کائنات دی ڈر دی ہے جو جمعہ کدھر قیامت نہ آ جائے. تو ڈرے نا پھر تیرے نالو تو جانور تے مچھلیاں سمندر دی چنگی ہے جڑی جمعے والے دن خدا کو ڈر جاندی آ رہے. سرور عالم نے فرمایا ساری کائنات جمعے والے دن ڈر دی کہ یا اللہ جی کدھر قیامت دن نہ ہوئے. ایسی اہمیت والا دن اسلام دے اندر. تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت دے دن بھی جمعے دا دہاڑا ہوئے گا. اس گال تو میرے نبی دا علم غیب بھی ثابت ہو گیا. توجہ ہے نا بھائی. اج لوگ کہندے نے کسے نو نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے. مسلمان دے 7 سال دے بچے نو اٹھا کے پوچھ لو اج قیامت ہونی ہے یہ بھی کہے گا نہیں ہونی. کیوں؟ کیونکہ جس دن قیامت آوے گی اس دن دہاڑا جمعہ دا ہوئے گا 10 محرم دا دن ہوئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اج نزول ہونا ہے. حضرت امام مہدی دا نزول ہونا ہے. اج قیامت دیا ساریاں بڑیاں نشانیاں چھوٹیاں پوریاں ہو رہی ہیں. بڑیاں نشانیاں پوریاں ہومن والیاں نے. اج نشانیاں پوریاں نہیں ہوئیاں. مسلمان دا 10 سال دا بچہ بھی اٹھ کے کہے گا جو قیامت کوئی نہیں ہونی. ایمانداری نہ دس جڑا تینوں تے مینوں قیامت دا علم اے محمد دے دسیا ہی ہے نا. اچھا تے بولو سبحان اللہ. سانو جڑا قیامت دیا نشانیاں دا علم حضور دے دسیا آیا نا تے اسی دعویٰ کر سکنے ہیں کہ اج قیامت نہیں خواہ جمعہ دا دن ہے.
تے جے کملی والے دے دسے سانو اینا علم ہے تے جنہیں ساری کائنات نو علم سکھایا محمد نو قیامت دا کتنا علم ہوئے گا. بہرحال سرور کائنات نے فرمایا کہ جمعے والے دن کائنات ڈر دیئے زمین تے آسمان ڈر دن کہ در آج قیامت دا دن نہ آ جاوے قیامت دا دہاڑا نہ. قولیں دیوالی نے ارشاد فرمایا جڑا جمعے دے دیاڑے غسل کرے فرمایا غسل کر کے کپڑے صاف پہنے میرے آقا نے ارشاد فرمایا وضو کر کے تے مسجد والے ٹر پوے لوگاں دیاں دیواراں تے گردناں نہ پھلاں گے فرمایا لوگاں دیاں گردناں نہ پھلاں گے پچھلی صافی جو اٹھ کے اگلی چ نہ آوے فرمایا جیڑا نماز جمعہ ادا کرے خطبہ چپ کر کے سن جاوے. میرے آقا نے فرمایا پچھلے جمعے تو لے کے اس جمعے تک جنہیں گناہ کیتے نے سارے ہی معاف ہو جڑا اس طرح جمعہ پڑھے. سبحان اللہ اور اچھا بولو جیڑا انج جمعہ پڑھے وہ تیرے نبی نو تیرے نال کنا پیار ہے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن بیت المقدس سے چگے تھے یہودی پہ عبادت کر دے دستارہ سر تے بڑے زہد تقوی تے مجاہدات والے عبادت کر رہے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واہ بھائی بڑی سونی عبادت پہ کر دے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام آجڑے پہ عبادت کر دے نے انج دے بندے ساری عمر عبادت کر دے رہن تے محمد دا امتی 2 رکعت نماز جمعہ پڑھ لوے انہاں دی ساری زندگی دی عبادت ایک پاسے محمد دی امت دی 2 رکعت نماز جمعہ دے ایک پاسے. اور اچھا بولو سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ. فرمایا جڑا 2 رکعت نماز مصطفیٰ دا غلام جمعے والے دن پڑھے. قولیں دے والی میری جا فرمایا میرے تے جمعے نو درود پڑھیا کرو. صحابہ نے عرض کی دی یا رسول اللہ جمعے نو کیوں؟ فرمایا جمعے نو تو آٹا درود میرے تک پہنچایا جاندہ ہے. عرض کی دی کملی والے آپ جدو تسی قبر جو ٹر جاؤ گے او بھی درود پہنچے گا. فرمایا لوگوں انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. فرمایا لوگوں نبیان دا جسم کھانا اللہ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے. میرے آقا نے دسیا جو میں نے درود پڑھیا کر میں محمد سننا. فرمایا تیرا درود میں مصطفیٰ سننا جو میں نے درود پڑھ میرے تھے. اسی ایسے بات ہے جو میں تو فوری بعد کھڑے ہو جانے ہیں کہنے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام کہ ساڑھا یقین ہے جو میں دے دن میرا نبی درود سندا اپنے غلام آگا. اچھا 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 بولو سبحان اللہ. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توجہ ہے بھئی میں اگلی گل کو. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا جمعہ نو روزہ رکھے توجہ ہے نا بھئی جمعہ نو روزہ رکھے تے بیمار دی بیمار پرسی کرے بیمار دا کسے دا پتہ لے کے آوے جنازے چ بھی شرکت کرے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے خیرات بھی کرے. ایک سارے کام انتہائی اہم. جمعہ والے دن روزہ رکھے رات نو قیام بھی کرے. فرمایا کہ جمعہ والے دن کسے بیمار دا پتہ بھی لے کے آوے کسے جنازے چ بھی شرکت کرے تے خیرات بھی کرے. آپ 5 کم جڑا انسان کرے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تے جنت واجب ہو جاندی ہے. او تے جنت واجب ہو. قولیں دے والی نے ارشاد فرمایا جڑا جمعہ نو سارے تو پہلے مسجد دے اندر آوے اونوں اونٹ دی قربانی دا ثواب او بولے کتنا جی آج کیڑا ہے اسی مسجد سے سارے تو پہلے بیٹھے لو بھائی دوسرے نمبر والا ان پہلے دی عظمت ہے کہ جڑا سب تو پہلے آوے انہوں اونٹ دی قربانی دا ثواب ہے. کملی والے فرمایا جڑا جمعہ نو دوسرے نمبر تے مسجد دے اندر آوے
انہوں گائے دی قربانی دا ثواب ہے فرمایا جڑا مسجد تیسرے نمبر دے آوے انہوں دمبے دی قربانی دا ثواب ہے جڑا چوتھے نمبر دے آوے انہوں ایک مرغی دے قربانی دا ثواب ہے فرمایا جڑا پنجویں نمبر دے آوے انہوں انڈا خیرات کرن دا ثواب ہے میرے نبی نے محروم نہیں رکھیا میرے آقا نے فرمایا قربانی دا ثواب لینا مسجد جمعہ نو پہلے آ جاؤ دوڑ کے آ جاؤ کدی او زمانہ سی لوگ مسجد بار گٹاراں بنا کے کھڑے ہوندے جدوں جمعے دی اذان ہوندی لوگاں دیاں دوڑاں لگ جاندیاں نے میں اونٹ دی قربانی دا ثواب لواں کدے لوگ مسجد جی آمن واسطے گٹاراں بنا کے کھڑے رہندے اج او زمانہ آ گیا لوگ سینمیاں دے بعد ٹکٹاں لین واسطے گٹاراں چ کھلو جاندے پر میرے آقا نے فرمایا مسجد دے اندر پہلے آ جمعے دے دیاڑے پہلے آویں میں تینوں اونٹ دا ثواب قربانی دا لے دیواں گا نوجوانوں اللہ کریم نے قرآن مجید اہمیت دسی نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حدیث وچ بیان کیتا سید عالم نے فرمایا جڑا خطبہ سن دیاں عربی دے خطبے دی بات آئی فرمایا جڑا خطبہ سن دیاں گلاں کرے سمجھیا جے کھوتا ہے جڑا خطبہ سن دیاں گلاں کرے میرے نبی نے فرمایا کما سال الحمار یحمل اسفارا انج سمجھو کھوتا ہے عربی خطبہ سن دیاں جڑا گلاں کرے فرمایا سمجھو گدھا ہے جدے تے سامان لدیا جاندا توجہ ہے میں تو انہوں طریقہ بھی نالت کر دے جمعے والے دن دوران خطبہ نبی کریم نے چونکڑی مار کے بیٹھا تو سختی نہ منع فرمایا جدو خطبے دا آغاز ہوئے توجہ ہے نا بھائی جدو عربی خطبہ کھڑا ہو کے امام پڑھے اس ویلے چپاتی مار کے چونکڑی مار کے بیٹھا تو سختی نہ منع اس ویلے دوزانو اتحیات دی شکل وچ بیٹھ جا جیڑا تے گل کرے حضور نے فرمایا کھوتا ہے گدھا تے جیڑا انہوں کہے چپ کر غور جیڑا گلاں کرنے والے نو کہے چپ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا تے جمعہ دا ثواب بھی ضائع ہو گیا جیڑا چپ کرن واسطے او تے جمعہ دا ثواب ضائع ہو گیا توجہ نال بات سنیے لہذا جدو خطبہ آغاز کیتا جاوے تقریباً میں ہر جمعے کہنا کہ بھائی اتحیات دی شکل وچ بیٹھ جاؤ کئی بیلی نہیں بیٹھے میں دیکھتا ہونا نبی کریم علیہ السلام نے سختی نہ منع فرمایا جدو خطبے دا وقت آوے اتحیات دی قادے دی شکل دے اندر بیٹھ جاؤ دوزانوں بیٹھ جاؤ اپنی نگاہوں نے جھکا لو دائیں بائیں نہ دیکھو گلہ نہیں کرنی آتے جے کو گلہ کرے تو انہوں چپ بھی نہیں کروانا اتنا بھی شور کملی والے نو برداشت نہیں خطبے دے دوران کہ کوئی کسی نو ایک کہہ دے بے کہ چپ کر جا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے دیاں 24 گھڑیاں وچوں ایک گھڑی قبولیت دی سرور کائنات نے فرمایا رب کو اس گھڑی چ حرام نہ منگی حلال جو مانگے گا رب دے دے گا اچھا بولو جمعہ المبارک دے دن 24 گھڑیاں چو ایک گھڑی اس طرح دیئے کہ حرام تو علاوہ جو حلال مانگے گا اللہ ضرور عطا فرما دے وہ گھڑی کیڑی زیادہ جڑا اقوال نے وہ ایک دونوں خطبیاں دے درمیان جدو خطیب بیٹھے بعض علماء نے اکثریت علماء نے فرمایا کہ او قبولیت دی گھڑی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی لب ہلا کے بھی نہیں کرنی اگر کوئی دعا کرنی اس وقت دل چ کرنی تیرے لب ہلنے بھی خطبے چ برداشت نہیں تیرے لب ہلنے بھی خطبے دے دوران برداشت نہیں دعا کرنی اس ویلے بھی دل چ کرنی دوسری گھڑی اہمیت والی ہے مغرب دے نماز تو پہلے اثر تو مغرب دے درمیان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ امت شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا جمعہ المبارک دے دن اثر تو بعد
اپنی لونڈی اپنی غلامہ حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ نو فرما دیا او حجرے دے دروازے چ بیٹھ جا تے حجرے دا دروازہ بند کر لیندی ہے. فرما دیا فضا جدو سورج غروب ہو جائے تے مینوں دس دے وی. اثر پڑھ نماز پڑھ کے تے حجرے چلی جاندیاں دروازہ بند فرما لیندی ہے. فضا نو باہر بٹھا دیندی ہے. اثر تو لے کے تے مغرب تک سورج دے غروب تک دعا فرما دیاں رہندیاں نے. نماز جمعہ تو بعد اثر تو لے کے مغرب تک قبولیت دی ایک گھڑی ہوندی ہے. اور علماء نے فرمایا آسان کلیہ ایوے کہ جمعہ دا سارا دن 24 گھنٹے رب دی تسبیح تے تحلیل تے دعا کردا رہے وچ کوئی گھڑی تے ہوے گی نا. کوئی گھڑی تے ہوے گی جدو تیری دعا قبول ہو جائے گی. جمعۃ المبارک دی 24 گھڑیاں چ ایک گھڑی قبولیت دی ضرور ہوگی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ گھڑی تبدیل ہوندی رہندی. اس جمعے کوئی اور گھڑی ہے, اگلے جمعے کوئی اور گھڑی, اس تو بعد کوئی اور گھڑی ہے. یہ تبدیل ہوندی. یہ بعض علماء دے اقوال نے. تو جمعۃ المبارک اتنی فضیلت والا ہے کہ اس دن دعاواں قبول ہوندیاں نے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا غسل کرو اس دن اور لازمی کرو, کپڑے صاف ستھرے پہنو, وضو کر کے مسجد وال جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی تشریف لے کے آؤ. جتھے جگہ مل جائے اتھے بیٹھ جاؤ. ایک دوسرے دی گردن نہیں پھلانگنی, ایک دوسرے دے اوپر تو پاؤں کر کے نہیں گزر کے اگے آن دی کوشش نہیں کریں گے. یہ نبی کریم علیہ السلام دے فرمانے. خطبے دے دوران ادب نال بیٹھو, خاموشی نال خطبہ سنو. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھن واسطے آ رہے. توجہ ہے نا بھائی؟ آج دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جایا جے اگلے جمعۃ المبارک نے جدو تسی آؤ تو تواڈے چ تبدیلی نظر آوے. 11واں سال ہے میں جمعہ پڑھان دیا تے بے شمار مرتبہ کہہ چکی ہیں سر تے ٹوپی لے کے آیا کرو. کتنے نو اثر ہویا؟ میں ہمیشہ عرض کر دیتا کہ کہتا ہے 5-5 10-10 ہزار روپے والے سوٹ پہن دے, باہر ٹوپیاں والا نواز بیٹھا ہے. 10-20-50-100 روپے دی ٹوپی نہیں تسی لے سکتے. اپنی جیب وچ ٹوپی رکھو, بلکہ سر تے رکھو, ہر وقت اپنے سر تے رکھو. یہ جڑی مسجد یہ تسا ٹوپیاں پہنیاں یہ مسافراں واسطے ہوندیاں. احتیاطاً مسجد والے ذمہ دار نہیں کہ مسجد وچ تواڈے سراں تے ٹوپیاں رکھن واسطے رکھن. ٹوپی لے کے گھر تو آنا, دستار شریف بندنا, سر نو ڈھانپ کے رکھنا ہے تہاڈی اپنی ذمہ داری ہے. جدو نماز جمعہ گھروں پر نواز تے ٹرو گلی چ ٹر دیاں پتہ لگیا بندہ جمعہ پڑھن جا رہا ہے. یہ ٹوری وکری ہے, انداز ہی وکھرا ہے. سر تے ٹوپی, اپنا سر ڈھانپ کے مسجد وال تشریف لے کے آؤ. حاضرین محتشم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ پر نواز تے تشریف لے کے آ رہے. قولین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم منبر ختم نبوت جمعہ دا خطبہ دے رہے. کچھ لوگ کھڑے ہیں, میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اجے بس میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اج تہانوں تے اپنے امام خطیب دی گل دا اثر نہیں, پر میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. جیڑا جتھے کھڑا ہے اتھے ہی بیٹھ گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود آ فرماتے ہیں جے میں مسجد چ آ رہا ہوں, گلی دے اندر نبی دی آواز کن چ آئی, گلی وچ بیٹھ گئے. میرے آقا دی نگاہ اٹھی, فرمایا عبداللہ میں تینوں نہیں آکھیا اور اگے آ جا. جتیاں والی جگہ بیٹھ گئے. میرے آقا فرمایا اٹھ ہن ایتھے آ جاؤ. جیڑا آکھے محمد دے لگ جائے پھر پیچھے نہیں رہندا, اگے ہو کے لگا پھردا. توجہ بھائی توجہ توجہ. جمعہ پڑھن دا جنہ ثواب ہے, نہ پڑھن دا انہا گناہ بھی دے. یہ بھی گل سن کے لے جو. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا جان بجھ کے جمعہ نہ پڑھے. اب یہ گل نوٹ کر کے لے جاؤ نوجوانوں, جڑے سارا دن بازار وچ گھوم دیو جمعہ نو اہمیت نہیں دیندے کہ خیر نہ پڑھیا تے پھر کی. سن لو نبی کریم نے فرمایا جیڑا جمعہ بغیر کسی وجہ تو چھوڑ دے وے,
سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دل تے رب مور لگا دینا ہے، اور جڑا 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے وے، حضور علیہ السلام نے فرمایا او دا نام اس کتاب وچ منافق لکھ دیتا جاندا ہے جس کتاب وچ نہ مٹ سکدا ہے تے نہ تبدیل ہو سکدا ہے۔ ایتھے استغفر اللہ پڑھو۔ جڑا 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے وے، حضور نے فرمایا اس کتاب چ دا نام منافق لکھیا جاندا ہے جس کتاب وچ نہ مٹ دے تے نہ تبدیل ہوندا ہے، جڑا 3 جمعے لگاتار بغیر وجہ تو چھوڑ دے۔ لہذا جمعۃ المبارک دی اہمیت نو سمجھو۔ ظالم قوم نے، ظالم حکومت نے جمعۃ المبارک دی چھٹی نو ختم کر دیتا۔ ہفتہ یہودیاں دا دن، اتوار عیسائیاں دا دن، تے جمعہ مسلمانہ دا دن۔ عیسائیاں دے دن تے یہودیاں دے دن تے چھٹی، تے مسلمانہ دے دن تے مسلمانہ نو کام تے لگ دیتا۔ آج بھی تسی جا کے دیکھ لو جتنے انگلش میڈیم سکول غیر ممالک والے نے انہاں چ ہفتہ اور اتوار دے دن 2 دن ہفتے چ چھٹی ہوندی۔ سیالکوٹ جا کے تسی بیکن ہاؤس یا دیگر اس پٹی تے جتنے سکول نے سارے جا کے دیکھ لو، ہفتہ اور اتوار 2 چھٹیاں نے تمام سکول دے۔ جمعہ نو میں آپ جدو بچیاں نو لین جاندا سا، باہر جتنے افراد بچیاں نو لین واسطے کھڑے ہوندے سن، مینوں کہندے سن آسی صاحب جا کے سکول والے نو سفارش کرو کہ جمعے والے دن آدھا گھنٹہ چھٹی پہلے کر دیا کرو، ساڑھے جمعے دی نماز چھوٹ جاندی ہے۔ جمعے والے دن چھٹی بھی لیٹ کرواندے نے کہ مسلمان جمعہ نہ پڑھ سکے، نہ تو مولوی دا خطبہ سنے، نہ تینو دین دی سمجھ آوے، ساڑھے دلاں وچوں ایمان دی شمع نو گل کیتا جاوے۔ وضع میں تم ہو نثارا تو تمدن میں حنود، اقبال نے فرمایا سی تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے۔ قول اعتب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یہودیاں نے اپنے واسطے ہفتہ چن لیا، عیسائیاں نے اپنے واسطے اتوار چن لیا، فرمایا سا چنیا نہیں، رب نے سانو جمعہ چن کے آپ، فرمایا رب نے سانو آپ چن کے جمعہ دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جویں جمعہ پہلے ہفتہ بعد اتوار ادو بعد چاہتا ہے، میرے آقا نے فرمایا سی دن وچ بھی اگے آ، فرمایا جنہ دا دن اگے بے او قیامت نو جنت وچ بھی اگے جان گے، اگے جان گے۔ سن میرے نبی دا فرمان، تیرے کلے تے ٹھنڈ پہ جائے گی۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا جمعے والے دن جیڑا جیڑی صف وچ بیٹھا ہوئے گا، کوئی پہلی صف، کوئی دوسری، کوئی تیسری، چوتھی، پنجویں صف دے اندر، میرے آقا نے فرمایا جیڑا جمعے والے دیاڑے جیڑی صف وچ بیٹھا ہوئے گا، جدو قیامت نو رب دا دیدار ہوئے گا، اسے نمبر وچ بیٹھا ہوئے گا۔ توجہ نالو چا بولو، اس تو بعد کہ ہون میں تینو جمعے دی کی اہمیت سنا، جیڑا جمعے والے دن جیڑی نمبر دی صف چ بیٹھا ہوئے گا، رب دا قیامت نو دیدار کرن لے بھی اسے نمبر سے بیٹھا ہوئے گا، جنہیں کلے جے ٹھنڈ پئی ہے بولے سبحان اللہ۔ آج جیڑے پہلی صف چ بیندے نے بابا جی مبارکہ تو آڈے ورگے بزرگان، قیامت نو رب دا دیدار ہونا تو سا پہلیاں صفاں چ بیٹھیا ہونا۔ اللہ اکبر۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا جڑا جمعہ نہیں پڑھدا میرا دل کردہ مصلی تے کسی ہور نو کھڑا کر کے دے گھر نو اگ لا۔ اس نبی دا فرمان ہے جڑا رحمت بن کے آئے۔